اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فإن العلیم الخبیر نبأنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ ہماری بات گفتگو علوم قرآنی کے حوالے سے ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کا آخری دستور حیات جو بشریت کو عطا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں جہاں خود اس کے الفاظ و معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ اس کی اہمیت کو اور اس سے مربوط کچھ اہم ضروری باتوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم پہلے قرآن کریم کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ مطالب پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلی درس میں قرآن بزبان خود قرآن کے سلسلے میں چند آیات کے ذریعے سے قرآن کریم کی 12 خصوصیات بیان کی گئی، اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن ہم نے اکتفا کی ہے صرف 12 پر۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم بزبان رسول اللہ کے عنوان سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس سے پہلے بھی خصوصاً آپ نے آخری سال اور خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کی نصیحت کی کہ میرے بعد میں تمہارے درمیان 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو وہ یہ تھا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کی جگہ پر احادیث کی بعض کتابوں میں خلیفتین کا لفظ بھی آیا ہے۔ انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کہے 2 قیمتی گران بہا چیزیں، یا خلیفتین کہے، دونوں کا مقصود یہ ہے۔ اب وہ ثقلین کیا ہے، خلیفتین کیا ہے، اس کی تشریح خود رسول نے یوں فرمائی، کتاب اللہ، تو ان میں سے سب سے پہلا خلیفہ جانشین یا سب سے پہلی جو قیمتی گران بہا چیز ہے وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ اور دوسری چیز اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور میرا اہل بیت ہے۔ پھر فرمایا یہ میں 2 خلیفہ اس لحاظ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں چونکہ میرے بعد وحی کا سلسلہ تو منقطع ہے، تو پھر نجات کے لیے ایک یقینی راستہ ہو، تو پھر ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے مربوط رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وحی ہے، الفاظ بھی خدا کا، جملہ بھی خدا کا، اس کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، احکام بھی ہیں، فلسفہ تاریخ بھی ہے، ہر ہدایت کے لیے، نجات کے لیے ہر ضروری چیز کی وضاحت وہاں پر کر دی گئی ہے۔ تو وہ آئین ہے، اور اس کے بعد اطرت اہل بیتی، آئین کو نافذ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے ایک نگران طبقے کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی ہستی ایسی ہو جو اس آئین کی حفاظت کرے، اس کی تشریح کر لے، اگر کسی کو سمجھنے میں دقت ہو تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دے، تو اور اس کو نافذ کر لے۔ اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہو تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو محفوظ رکھے۔ تو پھر یوں آئین بھی ضروری ہے، آئین کو نافذ کرنے والا اور انتہائی مخلص عالم محافظ کی بھی ضرورت ہے۔ تو قرآن بحیثیت آئین، اہل بیت بحیثیت محافظ شریعت، محافظ قرآن، اور وہ قرآن کے شارح کے طور پر۔ تو جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، قرآن اور اہل بیت سے، تو پھر لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ فإن نبأنی الخبیر العلیم الخبیر، خوب جاننے والے، خوب خبر رکھنے والی ہستی یعنی رب ذوالجلال نے مجھے خبر دی ہے، انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے،
حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ساتھ ہی حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو قرآن کے بعد اہل بیت اس وجہ سے کہ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر اہل بیت کے علاوہ اگر رسول اللہ اکرم کسی اور طبقے کو ساتھ کر دیتا تو پھر ان میں جدائی کا امکان تھا۔ ممکن ہے وہ دوسرا طبقہ قرآن سے جدا ہو، کبھی خوشی میں، کبھی مشکلات میں، کبھی حکومت میں، کبھی اگر مفادات کو نقصان پہنچ جائے۔ تو انسان پر زندگی میں مختلف حالتیں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو پھر ان بدلتے ہوئے حالات میں انسان ہر وقت حق کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، قدم انسان کا ڈگمگا جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے محافظ، قرآن کے شاہرے بھی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے تھی جو ہر وقت قرآن کا ساتھ تھے، اس سے جدا نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ رسول مقبول کی اس آخری وصیت کے تحت قرآن کریم کو اہل بیت کے ساتھ رکھ کر ہمیں پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حبل اللہ المتین ہے، گمراہ نہ ہونے کے لیے یہ گارنٹی ہے اور ضمانت ہے۔ اب یہ جو گارنٹی دی ہے تو یہاں پر خود تو بتا دی، اللہ نے کہا ساتھ ہے اور ان پر عمل کرنے کی صورت میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن حکیم کے حوالے سے فرمایا ہے ان ھذا القرآن نور المبین، یہ قرآن واضح روشنی ہے، والحبل المتین، مضبوط ترین رسی ہے۔ کسی خطرناک پہاڑ پہ چلنا ہو، درے سے آگے نکلنا ہو، کھائی سے آگے نکلنا ہو، دریا کو پار کرنا ہو، کسی غرق ہوتے ہوئی چیز کو باندھ کے نکالنا ہو تو کسی مضبوط رسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک تشبیہ ہے ذریعہ نجات کا، گھاٹیوں کو، دریاؤں کو پار کرنے کے لیے۔ تو قرآن کریم میں خدا کی طرف سے مضبوط ترین رسی ہے۔ والعروۃ الوثقی، اور سب سے مضبوط ترین دستگیرہ ہے، ایسی چیز جس کو پکڑ کے انسان آگے اوپر کی طرف جا سکے، خود کو خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔ تو پھر الوثقی یعنی سب سے مضبوط ترین، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور مضبوط نہ ہو، اس پر الف لام بھی ہے، الوثقی، تو پھر مضبوط ترین ہے۔ والشفاء الاشفیٰ، اور انسان کے نفسیاتی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی مختلف زاویوں سے جو بیماریاں انسانی معاشرے کو دامنگیر ہوتی ہیں تو ان تمام بیماریوں کے لیے یہ کامل ترین شفا ہے، اس سے بڑھ کر مزید کوئی اور شفا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا من استضاء بہ نورہ اللہ، جو خدا سے، جو قرآن سے روشنی چاہے گا، ہدایت چاہے گا تو خدا اس شخص کو ہی نورانی بنا دے گا۔ نورہ اللہ، نہ صرف یہ کہ وہ روشنی پاتا ہے اور روشنی میں آگے بڑھتا ہے، یہ نہیں ہے، خود اسی شخص کو روشن بنا دے گا، خود اس کا وجود روشن بن جائے گا، اس کا فکر، اس کے سوچ، اس کے رویے، اس کا کردار، اس کے گفتار بھی نورانی بن جائے گا۔ پھر وہ اس خداداد نور کے روشنی میں خود بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ من اعتقد بہ فی امورہ عصمہ اللہ، جو اپنے معاملات میں قرآن سے مربوط رہے، قرآن کے ساتھ جڑا رہے، خود کو قرآن کے ساتھ گرہ لگا کر رکھے تاکہ ٹوٹ نہ جائے رشتہ، یعنی ہر وقت قرآن سے ہی مربوط رہے، تو عصمہ اللہ، خدا اس کو ہر قسم کی لغزشوں سے، فکری، عقیدتی، اخلاقی لغزشوں سے خدا محفوظ رکھتا ہے۔ من تمسک بھی، جو قرآن کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رہے تو پھر اس صورت میں انقذہ اللہ، خدا اس کو طوفانوں سے نجات دے گا، بحرانوں سے نجات دے گا۔ من لم یفارق احکامہ رفعہ اللہ، جو قرآن کے احکام سے جدا نہ ہو جائے، کبھی قرآن پر عمل کیا، کبھی نہیں کیا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ قرآنی احکامات جو بھی ہو، جیسے بھی ہوں، اس سے وہ مربوط رہے، منسلک رہے، اس پر عمل کرتا رہے گا تو رفعہ اللہ، خدا اس کو اٹھائے گا۔
خدا اس کو رفعت بخشے گا اپنے مقام میں، عالم ملکوت میں، دنیا میں اہل ایمان کے نزدیک مادی طور پر، معنوی طور پر، ہر زاویے سے خدا اس کو اٹھائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآنی احکام سے جدا نہ ہو جائیں۔ من آثرہ علی ما سواہ ہداہ اللہ، جو جب دو چیزوں میں ایک کو مقدم کرنا، ایک کو مؤخر کرنا پڑے، ایک قرآنی حکم ہے اور ایک فرض کر مقامی رسم و رواج ہے، میری اپنی ایک ذاتی سوچ ہے، میرا اپنا ایک ذاتی استدلال ہے، میرے معاشرے کی کوئی مجبوری ہے، میرے کسی سیاسی پارٹی یا کسی بھی زاویے سے میرے مفادات ہیں، جب یہ دونوں ٹکرا جائیں اور ایک کو مقدم ایک کو مؤخر کرنا پڑے، تو اس صورت میں اگر ہر چیز کو پیچھے اور قرآن کریم کو آگے کر لے تو پھر ہداہ اللہ، خدا اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے، خدا اس کو منزل تک پہنچاتا بھی ہے، رہبری بھی اور رہنمائی بھی دونوں رب ذوالجلال اس کو یہ روزی عطا فرما دیتا ہے۔ من طلب الہدیٰ فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور منبع سے، کسی اور ماخذ سے ہدایت لینے کی کوشش کرے گا تو پھر اضلہ اللہ، تو پھر خدا اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی پھر وہ ہدایت پاتا نہیں ہے۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے، برحق عقائد ہوں یا اعلیٰ اخلاق ہوں یا انسان کے لیے نجات بخش احکام ہوں، دستور زندگی ہوں، ہر زاویے سے قرآن کریم نے بہترین، برترین، اعلیٰ ترین ہدایت عطا کی ہے، تو جو اس کو چھوڑ دے گا اور کسی اور سرچشمے سے سیراب ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر اس صورت میں گمراہی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کوئی قرآنی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت لینے کی کوشش کرے تو پھر اضلہ اللہ، خدا اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ من جعلہ امامہ الذی یقتدی بہ، کوئی قرآن کو اپنا امام بنا لے، رہبر بنا لے، لیڈر بنا لے، جس کے پیچھے وہ چلتا ہے، اور اسی حساب سے وہ مؤولہ الذی ینتہی الیہ، ہر مشکلات میں، مسائل میں اپنے آخری پناہ گاہ قرار دے، اپنا مقتدا و پیشوا امام قرآن کو بنا لے، مشکلات میں اپنی پناہ گاہ بھی قرآن کو بنا لے، تو اس صورت میں اداہ اللہ الی جنات النعیم، خدا اس کو نعمتوں والی باغات میں، جنت تک اس کو پہنچا دیتا ہے، والعیش السلیم، اور ہر قسم کے دکھ درد سے پاک، صاف، صحت مند زندگی اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ان خصوصیات کی بنیاد پر، چونکہ انسان کے لیے خدا کی طرف سے ادا کردہ دستور حیات ہے اور اس میں ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، یقینی رہنمائیاں موجود ہے، تو رسول اکرم نے کہا کہ میرے بعد میرے دو جانشین ہیں، ان میں سے ایک قرآن کریم ہے اور دوسرا میرے اہل بیت۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایک روایت، بہت سارے پیغمبر اکرم سے روایت کیے ہیں حضرت علی کی، ان میں سے ایک روایت اس ترتیب سے ہے جو فرماتے ہیں آپ نے، انی سمیعت رسول اللہ یقول تکون فتن، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ میرے بعد فتنے سر اٹھائیں گے۔ یہاں پر فتنے کا مطلب گمراہیاں ہیں، ایسے افکار ہیں جو انسان کو راہ حق سے ہٹا دے، ایسی سوچ ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دے، ایسے رویے ہیں اور نعرے ہیں جو انسان کو خدا کے راستے سے ہٹا کر نفس امارہ کے راستے پہ لگا دے۔ تو میرے بعد فتنے سر اٹھائیں گے، لوگ اپنے ذاتی خواہشات کی بنیاد پر دین کے ساتھ کھیلیں گے، اپنے خواہشات کو، اپنے ذاتی استدلال کو دین کے نام پہ پیش کریں گے۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں قلت ما المخرج عنہا، یا رسول اللہ تو ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟
کیا ان فتنوں سے انسان، ان طوفانوں سے، ان سیلابی ریلے سے انسان کو نجات کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ قال، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے، کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ ہے، مخرج ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ هو الفصل لیس بالحزل، قرآن میں جتنے تعلیمات ہیں وہ فصل ہے، یعنی بالکل کٹ کلیئر یقینی بات ہے۔ حزل اس میں مذاق نہیں ہے، اس میں غیر سنجیدہ بات نہیں ہے، اس میں وقت پاس کرنے کے لیے بولے گئے الفاظ یا اوراق کا مجموعہ بڑھانے کے لیے لکھے گئے الفاظ وہاں پر نہیں ہیں، سب کے سب قطعی یقینی ہدایت ہے، یہ فصل ہے، حزل نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اس پہ عمل کرے گا خدا اٹھائے گا، لیکن اگر کوئی جبار، کوئی ظالم جابر آدمی آئے اور قرآن کریم کو چھوڑ دے تو پھر قسمہ اللہ، تو خدا اس ظالم و جابر کے اقتدار کو، اس کی طاقت کو توڑ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ هُدًى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، ان طوفانوں میں جو قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے کسی اور جگہ سے ہدایت لینے کی کوشش کر لے، دائیں بائیں جائے، انسانوں کے بشر ساختہ کسی نظر حیات کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھے، تو پھر اس صورت میں اضلہ اللہ، خدا اس کو اسی کے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ فَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ خدا تک پہنچنے والا مضبوط ترین رسی ہے۔ وَذِكْرُ الْحَكِيمُ، اور حکمت سے لبریز یاد دہانی در سے نصیحت ہے۔ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، خدا تک، نجات تک، کامیابی کی آخری منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ الَّذِي مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، جو قرآنی آیات کی روشنی میں بات کرے گا تو وہ سچ ہی کہے گا۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدِلَ، اور جو قرآن کے ساتھ فیصلہ کرے گا وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہی دے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرے گا تو پھر اس کو خدا اجر و ثواب ادا کرے گا۔ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ، اور جو بھی شخص لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے گا تو پھر ہدی الی صراط مستقیم، وہ خدا کے صراط مستقیم پر ہدایت پائے گا۔ سورہ حمد میں رب ذوالجلال ہمارے لیے نماز میں پڑھنا شریعت میں واجب ہے، کم از کم 10 دفعہ 5 وقت کے واجبی نمازیں ہی پڑھ لے تو پھر صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازوں کے پہلی 2 رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہر جگہ پر ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی فرما، صراط مستقیم پہ ہمیں چلا۔ تو پھر جو قرآن کریم کی طرف دعوت دے گا تو پھر گویا وہ خدا کے صراط مستقیم کی طرف دعوت دے گا، اور یوں وہ نجات پائے گا۔ اس سلسلے میں آپ نے حضرت ابو ذر سے بھی فرمایا، آپ قرآن کریم کو ان احادیث شریفہ بہت زیادہ ہیں، ہم نے ان میں سے صرف 2 حدیث کو بعنوان نمونہ تبرکاً ہم نے ذکر کیے ہیں۔ تو ان فیوزات سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور درست طریقے سے سمجھیں، اہل بیت کی تفسیر کی روشنی میں سمجھیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، اے ابا ذر، علیک بتلاوت القرآن، تیرے اوپر فرض ہے، علیک یعنی تیرے اوپر فرض ہے، لازم ہے، بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، وذکر اللہ کثیرا، اور خدا کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، چونکہ قرآن کی یہ تلاوت تمہارے لیے آسمان میں تیری شہرت کا باعث ہے۔ جب تم زمین میں خدا کا ذکر کرو گے، خدا کی کتاب کی تلاوت کرو گے، تو اس کے نتیجے میں یہ کیا ہے؟ ذکر لک فی السماء، آسمانوں میں یعنی فرشتوں کی دنیا میں، عالم ملکوت میں، تو وہاں پر اس کی وجہ سے تیرا چرچا ہوگا، فرشتے تمہارا ذکر کریں گے، تمہارا نام لیں گے، اور یوں آسمانوں میں تم معروف ہو، مشہور ہوگا، تیرا چرچا ہوگا اور تیری شہرت ہوگی۔ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین
اس زمین میں اگر تم نے رہنا ہے تو یہاں پر ہمیشہ خواہشات نفسانی کی، شیطانی وسوسوں کی، گمراہ کنوں مختلف طبقوں کے گمراہی پر مبنی تبلیغات کی، پروپیگنڈوں کی، اور طوفان چلتا رہتا ہے، اور اس کے تو یعنی سیلاب آتی رہتی ہے، بار بار گمراہ کنوں عوامل کے گٹاتوپ اندھیری بادلیں رات کی تاریکی خطوں کی طرح انسانی معاشرے پر آ کر گزرتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر ایسے لمحات میں جب حق و باطل کی آمیزش ہو اور تاریکی وہاں چھا جائے تو انسان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، نور کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ راستے کو گڑھے سے تشخیص دے سکے اور راستے پر وہ چلے۔ تو فرماتے ہیں یہ تلاوت قرآن نور لک فی الارض، جب تک تم زمین پر ہے تیرے لیے حق و باطل کے درمیان تمیز کا یہ نور ہے، اس کی روشنی ہے، اس کے ذریعے سے تم حق کو پہچان سکو گے، راستے کو پہچانا سکو گے۔ تو آسمان میں چرچا اور زمین میں نور و روشنی چاہتے ہو تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے۔ اسی حساب سے ایک اور حدیث بھی ہے، یہ بھی مروی ہے رسول اکرم سے، آپ نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن کقطع لیل مظلم، جب فتنے، گمراہ کن افکار، نظریات، باتیں، تبلیغات، اقدار، کلچر، تہذیب، مختلف قسم کے حربوں کے ذریعے سے تم پر چھا جائے، اور وہ رات کے کالے رات کے ٹکڑوں کی طرح ہو، جہاں پر عموماً روشنی انسان کے پاس ہوتی نہیں ہے، تو اس صورت میں فعلیکم بالقرآن، تو اس صورت میں تم پر لازم ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت سے استفادہ کر لیں۔ ہماری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن کریم کو ماننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔